اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، پہلا عہد تو یہ تھا، وعدہ یہ تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، دوسرا عہد یہ لیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم فرمایا، لا تعبدون الا اللہ، وہیں ساتھ میں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر انسان کے لیے کوئی محترم اور مکرم ہے تو وہ والدین کی ذات ہے۔ اس لیے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، والدین کے ساتھ تو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا بہت سے لوگ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اپنے پیروں کو، بزرگ کو، اپنے استاذ کو قابل احترام سمجھتے ہیں، ان کے اشاروں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن والدین کو وہ درجہ نہیں دیتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کے لیے کوئی مقام کی جگہ ہے اور کوئی احترام کی جگہ ہے تو والدین ہیں، اور والدین کے بعد بیوی کے لیے شوہر کا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کے لیے اللہ کے علاوہ اجازت دیتا تو بیوی کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قریبی رشتہ دار ان کا حق ہے اور ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے لمبی عمر ملے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان سے میل جول رکھنا یہ حسن سلوک ہے، ان سے خبر گیری کرتے رہنا یہ حسن سلوک ہے، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ حسن سلوک ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کافل بالیتیم انا وکہاتین، کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے کہ میں اور یہ دو انگلیاں، جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں تو میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا بھی قیامت کے دن ایسے ساتھ ہوں گے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب ملے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ پہلے والدین کا ذکر فرمایا، پھر قریبی رشتہ داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں کا، اور پھر عام انسانوں کا، کہ عام انسان جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن سے اچھے انداز سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، بندوں کے حقوق وہ بھی ضروری ہیں، کہ ایک آدمی اللہ کی بندگی کرے اور والدین کو ناراض کرے، قریبی رشتہ داروں سے تعلق نہ جوڑے،
یتیموں مسکینوں کا خیال نہ رکھے اور عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس سے والدین ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اور جو قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتا، قیامت کے دن فرمایا پل صراط پر ایک طرف صلہ رحمی کھڑی ہوگی اور ایک طرف امانت ہوگی، کہ امانت مطالبہ کرے گی کہ اللہ اس نے میری امانت میں خیانت کی، میرا حق ادا نہ کیا، جن لوگوں کے حقوق ذمہ تھے ان کو پورا نہ کیا، اور دوسری طرف صلہ رحمی مطالبہ کرے گی کہ اللہ اس نے رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑے رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اترکوا ہؤلاء، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ امانت داری آج اپنا امانت کا حق وصول کرے، اور صلہ رحمی کو چھوڑ دو کہ یہ آج اپنا حق وصول کرے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کی رمضان کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے جن سے ہماری ناراضگی ہے ان کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ ناراضگی ہو جاتی ہے، ناچاقی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی طرف سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم سال ہا سال اور موت تک اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھی روانہ ہوں۔ ناراضگی ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کے بعد پھر معافی تلافی کر کے دل صاف کر لیا جائے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے اللہ بھی اسے معاف کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتے۔ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی اختیار کیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ملنے میں فتنہ ہوتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، جس سے شر ہوتا ہے، جس سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ تو اگر ایسے لوگ واقعی ہمارے کچھ لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، کچھ ملنے جلنے والے ہیں کہ جن سے ملنے میں شر ہے، تو ان سے بہتر یہ ہے کہ جب وہ سامنے آئیں تو ان کو سلام کر لیا جائے آگے بڑھ کر، تو بس یہ قطع رحمی کے زمرے میں نہیں آئے گا، ان سے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آگے بندوں کے حقوق فرمانے کے بعد پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگ کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے، بہت کم لوگوں نے اس عہد و پیمان کی رعایت رکھی، اس پر عمل کیا، اور اکثر لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ آگے پھر آیت نمبر 94 میں فرماتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودو، اے نصارہ، اے اہل کتاب، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے، یعنی جنت صرف تمہارے لیے ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ہی جنتی ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو کہ تمہیں موت آ جائے تاکہ پھر تم جنت میں چلے جاؤ۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، تم جنت کے ٹھیکیدار ہو، تو پھر ٹھیک ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ان کنتم صادقین، تو پھر آؤ آج پھر موت کی تمنا کرو کہ اللہ تو ہمیں موت دے دے تاکہ ہم مریں اور مر کے سیدھے جنت میں جائیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجے ہیں، اپنے اعمال، اپنی برکرداریاں، جھوٹے دعوے اور کرتوت،
ان کو جانتے ہیں، اس لیے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتے ہیں۔ جو آدمی سچا ہوتا ہے تو وہ موت کی تمنا کرتا ہے، وہ موت کے انتظار میں رہتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ موت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ فرمایا کہ میں روزانہ 30 برس سے موت کے انتظار میں ہوں، موت کے فرشتے کے انتظار میں ہوں۔ یہ ساری تیاری پوری ہے، اعمال بھی نیک ہیں، گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام ہے، اور اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، لہذا اس اللہ سے ملنے کے لیے 30 سال سے موت کے فرشتے کا انتظار کرنا۔ تو جو لوگ اپنے دعوے میں سچے ہوتے ہیں اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، تو پھر انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو وہ ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے کہ جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور خوشخبری ہے۔ بعض یہودیوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل وہی لے کر آتے ہیں، اور وہ چونکہ ہمارے لیے بڑے سخت احکامات لے کر آتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کہ یہودی اپنی کتابوں میں احکامات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اصل بات کو چھپا دیا کرتے تھے، تو جبریل آتے تھے اور جبریل آ کر یہ بتا دیتے تھے کہ یہ لوگ اپنی کتابوں میں اس طرح کی تحریف کر رہے ہیں، لہذا تو وہ جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ جبریل تو ساری ہماری حقیقت کو کھول دیتا ہے اور ایسا کلام ان پر نازل کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری حقیقت پتہ چل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر کوئی جبریل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، حالانکہ جبریل اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں اتار سکتے، کوئی وحی کا نزول نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی اجازت ہے، تو جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے ہیں اور قرآن کو نازل کرتے ہیں کہ جو قرآن ایسا کلام ہے کہ جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور اس میں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے تو آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان آیتوں کا انکار تو وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ نافرمان جو ہے انہی کا کام ہے کہ وہ ان آیتوں کا انکار کریں اور جبریل کو دشمن سمجھیں، حالانکہ جبریل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی۔ آگے بھی فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرواتے تھے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، اور بالخصوص جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر جو پڑھے جائیں تو وہ تو کفر کے مترادف ہے،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھا دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں مضمر ہے، کہ ان کو جو سلطنت ملی ہوئی اتنی عالی شان کہ جنات بھی ان کے تابع ہیں اور یہ پرندے بھی، چرند بھی، جانور بھی ان کے تابع ہیں، تو یہ جادو کی وجہ سے اگر تم جادو سیکھ لو تو تمہیں بھی اس قسم کا اقتدار مل جائے گا۔ چنانچہ یہ لوگ جادو کے چکر میں پڑ گئے۔ حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ بعض جادو کی قسمیں تو کفر تک پہنچ جاتی کہ جس میں شرکیہ کلام ہو، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لی جائے۔ اور دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، نعوذ باللہ، یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کر دی کہ یہ خود سلیمان علیہ السلام بت پرست تھے اور انہوں نے بت پرستی کر دی، اور یہ بات آج تک بائبل میں موجود ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی نفی فرمائی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ سحر اور جادو کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے تفصیلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو سحر اور جادو سے